بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جوج ماجوج کی قوم کے بارے میں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہ ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی باڑی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بہت زیادہ باتیں سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کیسے دکھتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہے لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان سفروں کے حال آپ کو آج بتانے والے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا، وہ آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے، وہ بالکل دنیا کے آخری کونے پہ آ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سے سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت، کوئی مقام نہیں ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل جاتے، اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدیم یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی، ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ اور یہ حافظ بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔
یہ فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، جس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن اور انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے جوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان 7 ارب لوگ ہیں تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین جوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت جوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ 10 گنا انسانوں سے زیادہ جوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ جاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تعوین، دوسرا تعویذ، تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ، چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں جوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیے، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کیا، آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، اتنا گہرا کھدوایا کہ اس میں اتنا کھودا گیا کہ اس میں پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے، سنگار کے پتھر چمکائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس کے اندر آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے۔ اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، جوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو اب پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، تو پھر جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خروج ہوگا، ان کا زوال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ جوج ماجوج نہ آ جائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، نمبر 1 جزین، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین کے اندر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب جوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، تو وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہوں گی؟
قربِ قیامت میں جوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک۔ نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں تمام علم بھی سارا چلا جائے گا۔ نمبر 3 حجرہ اسود۔ نمبر 4 مقام ابراہیم۔ نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت۔ نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات کی ہے، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا! تو ذرا سوچیں آپ، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جوج ماجوج دیکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ جوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر جوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ جوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تقریہ سے گزرے گا تو ایک بڑا، آپ سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بالکل پانی سارا ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے خارج ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کو جب ختم کر دیں گے، مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بھی بالش جگہ باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ جوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ اب ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوئی، یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے جوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ
اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دیں، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈھیل دیں۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اس کو آگے شیئر لازمی کریے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔